پلکوں پہ ٹھہرے خواب، 5ویں قسط۔ وقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بے گناہ ہو میری بچی، مجھے اور کسی کا تو پتا نہیں مگر اپنی تربیت پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے سر تھپایا۔ بدیہا نے مشکور نظروں سے سر اٹھایا، جبکہ عالی کو ساری پلاننگ اکارت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رقیہ بیگم کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، جبکہ ولی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عالی غصے سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اتنی محنت سے ساری پلاننگ کی تھی مگر سب کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ فون کی بیپ نے اس کے قدموں کے ارتعاش کو ختم کیا۔ ہاں یار اسامہ، کہاں ہو؟ سارا گیم ہی الٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پاپا اور کچھ نہیں تو کم از کم 2-3 تھپڑ تو مار ہی دیں گے، مگر پاپا نے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے، اس نے حقارت سے کہا۔ چل چھوڑو یار، ویسے تھینکس، تو نے میری بڑی مدد کی۔ چل بعد میں ملتا ہوں تجھے، اوکے؟ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ سامنے بدیہا بے یقینی سے کھڑی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالی اس حد تک جا سکتا ہے۔ بچپن میں تو ٹھیک تھا، وہ اسے چھوٹی موٹی گڑبڑ کر کے مار یا پھر ڈانٹ پٹوا دیتا، مگر اس نے اب اس کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ اگر ماموں اس پر یقین نہ کرتے تو وہ اس سے آگے نہ سوچ پائی اور پلٹ گئی، جبکہ عالی کو لگا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ بدیہا اپنے کمرے میں آ کر خوب روئی۔ اس کا دل کیا کہ وہ ماموں کو بتا دے، پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ ماموں کا عالی کے اوپر سے اعتماد نہ اٹھ جائے۔ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ عالی ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا کہ بدیہا نے پاپا کو نہ بتا دیا ہو، مگر دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد سے بدیہا نے تقریباً عالی کو مخاطب کرنا چھوڑ ہی دیا۔ البتہ اس کے کام کرنے سے انکار کا مطلب اپنی شامت بلوانا تھی، مجبوراً اسے کام کرنے تھے۔ عالی بھی اس دن کے بعد سے شرمندہ شرمندہ رہا۔ پہلے اس نے سوچا کہ معافی مانگ لوں، پھر انا اور ضد درمیان میں آ گئی، اس لیے خاموش رہا۔ میٹرک کے پیپرز ہو گئے تھے، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ ساتھ والے بلاک میں ووکیشنل اسکول میں داخلہ لے لے، مگر مسئلہ مامی سے اجازت لینے کا تھا۔ کیا کروں کہ مامی اجازت دے دے، وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آج اس نے بڑی محنت سے کام کیا اور کھانا بھی بنایا، سوئے اتفاق اچھا بن گیا۔ اس نے دوپہر کو میز پر کھانا چن دیا۔ مامی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے تھوک نگل کر کہا۔ انہوں نے بھویں سکڑیں۔ مامی، میں نے ووکیشنل اسکول میں داخلہ لے لیا ہے، اس نے ساری ہمت جما کر کے کہا۔ کیا کرنا ہے وہاں داخلہ لے کر؟ انہوں نے گلاس میں پانی ڈالا۔ مامی، فارغ ہوں تو سوچا سلائی وغیرہ سیکھ لوں، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ فارغ کہاں ہو تم؟ کام تمہاری ماں کرے گی، اس نے ایک دم سے سر اٹھایا۔ کام بھی کر دوں گی، اس طرح اپنی ماں کی بے عزتی سن کر آواز رند گئی۔ جانے دیں امی، اچھا ہے سلائی کے پیسے بچ جائیں گے جو آپ درزی کو دیتی ہیں، عالی بولا جو چپ کر کے سن رہا تھا۔ بدیہا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج پہلی بار وہ اس کی طرفداری کر رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، یہ سینا سیکھ لے گی تو درزی والے پیسے بچ جائیں گے، ویسے بھی 400 روپے لیتے ہیں وہ کمبخت، اور مہنگائی الگ۔ ٹھیک ہے، تم لے لو داخلہ، انہوں نے بدیہا کو کہا۔ جی مامی، وہ خوش ہو گئی۔ بدیہا نوٹ کر رہی تھی کہ عالی دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ کالج سے آ کر کمرے میں گھس جاتا ہے اور پھر اکیڈمی بھی نہیں جا رہا، شام کو کہیں نکل جاتا ہے، پھر رات گئے واپس آتا ہے، آخر چکر کیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔
مگر اگلے پل بولی، مجھے کیا، جو بھی کرے میری بلا سے، وہ کہہ کر کاغذ پر کٹنگ کرنے لگی۔ آج ذکیہ بیگم کی فیملی پھر سے آئی تھی اور پھر سے بدیہہ کا کام 4 گنا زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ کہاں 4-5 لوگوں کا کھانا اور کہاں ڈبل بندے۔ اب اس نے مکمل گھر سنبھال لیا، سارے کام وہ خود بخود کرنے لگی تھی۔